الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یعنی نبی پاک کے قریب ہونے کا فارمولہ قیامت کے دن یہ ہے کہ ہم دنیا میں کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھیں. اچھا، بظاہر تو یہ ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو مہربانی ہے، اگر اس پر توجہ کریں کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، اور اس دن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیں کس کے پاس جانا ہے، کس کے قریب ہونا ہے، تو یقیناً اس دن ایک ہی ہستی ہے جس سے سارے ہی مسلمان چاہیں گے کہ ہماری ملاقات ہو جائے یا ہم ان کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں مقام محمود عطا فرمایا، اور وہی ہیں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. کسی کی نہیں چلنی قیامت کے دن، سب سے پہلے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. کتنے پرابلمز ہیں قیامت کے دن، گرمی بھی ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوابیر پر ہے، پیاس سے برا حال ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، نہ ماں پوچھے، نہ والد پوچھے، نہ دوست کام آئے، نہ پیسے کام آئے. اعمال نامے کھلیں گے، اعمال ناموں کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا. کوئی ایک پرابلم، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، لیکن اگر ان تمام مصیبتوں کا حل ڈھونڈیں کہ کیسے سولیوشن مل سکتا ہے، کیسے آسانی ہو سکتی ہے، تو آپ یقین کریں کبھی موقع ملے نا تو قیامت کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھ سکیں تو قیامت کی ڈیفیکلٹیز کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا پرابلمز ہوں گے، کیا کیا مسائل ہوں گے، اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے. تو آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ اگر ان کا قرب مل گیا، وہ راضی ہو گئے، تو سب حل ہو جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں بہت پیارے انداز سے سب پرابلمز کا ذکر بھی کیا اور ساتھ سولیوشن بھی بیان کیا. یعنی پہلی لائن میں پرابلم اور دوسری لائن میں سولیوشن. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، مسئلہ بھی بیان کیا، حل بھی بتا دیا. آپ فرماتے بڑی پیاس لگے گی نا تو کیا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا. بگ پرابلم. سولیوشن کیا ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مل کر صلی اللہ.
یہاں تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرو، میں تو درود ہی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جتنے پڑھو گے اتنا قریب ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ. اعمال نامے کھلیں گے، ہم کو تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، عیب کھل جائیں گے. مگر سنو اس دن آقا کا کام کیا ہوگا کہ فرماتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ. پل صراط کتنا مشکل پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر سنو میرے آقا وہاں بھی کتنی مہربانی کریں گے کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. میرے رضا کہتے ہیں جب آقا وہاں ہوں گے اور اللہ کو پکار رہے ہوں گی تو ہمارا کام تو آسانی ہو جانا ہے نا. بلکہ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزریں گے، ہاں گھبراتے ہوئے نہیں، لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. اے رضا جب نبی پاک سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، آقا وہاں موجود ہیں، تو پھر جھومتے ہوئے اور قدم جماتے ہوئے گزریں گے. کہتے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں کہتے پیر جما جما کے، بڑے محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ. کہتے ڈرتے ہوئے نہیں گزروں گا پل سے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب دوبارہ آ جاؤ، پھر حدیث سنو. حدیث کا مضمون ہے کہ بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب بتاؤ قریب ہونا کتنا بڑا انعام ہے اور دور ہونا کتنی بڑی محرومی ہے. اگر قریب ہونا ہے تو پلیز درود پاک کی کثرت کیجئے، فضول کاموں سے اپنا وقت نکالیے. بہت سارا ٹائم یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا بہت ہمارا وقت لے جاتا ہے. کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اہل سنت کے مزے ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دلوں میں محبت رسول، محبت اولیاء بڑھتی ہے. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا عظیم ہستی ہیں، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام ہے. اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا. سبحان اللہ. کچھ اولیاء وہ گزرے ہیں جو زندگی کے کسی موڑ پر یوں سمجھیے کہ ان کو توبہ کا تحفہ ملا، ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، پھر وہ اللہ کے ولی بن گئے. ایسی بہت ساری واقعات. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ توبہ سے پہلے پہلوان تھے. حضرت فضیل بن عیاض کہ وہ ڈاکو تھے. پھر اسی طرح حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ پہلے سود کا کام کرتے تھے، توبہ ملی، اتنی عبادت کی. حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ کتنا بڑے اللہ کے ولی بن گئے. یعنی ایسے بھی اللہ والے ہیں. اچھا اس پہ ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے، میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، رب چاہے تو میں بھی ولی بن سکتا ہوں. ہاں اس میں امید ہے، تو دعا بھی کرتے رہا کرو. میرا رب چاہے، ہاں میں ہوں کسی قابل نہیں، مگر سبحان اللہ. اب یہ بات سن کر نا پیر و مرشد میرے امیر اہل سنت کا ایک شعر سنو، کیا پیاری بات. وہ کہتے ہیں تو اپنی ولایت
کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا ستایا الہی میرے غوث کا ستایا الہی۔ اب یہ امیر اہل سنت کی دعا دیکھیں، مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا اگر آپ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا، ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب، وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جو بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا، جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی، پانی دیا پودوں کو، رکھوالی کی۔ پہلی شرط پوری ہوئی کہ حضور اب تو معاف کر دیں، کہ دوسری شرط باقی ہے، کہ وہ بھی بتا دیں؟ کہ وہ شرط یہ کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو وہ اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لولی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دیں گے؟ نکاح ہوا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تو سب کر سکتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں، اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں۔ بیٹا اصل میں بات یہ، بیٹی بڑی نیک تھی، مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا، نیک رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا، وہ بھی کر لیا تم نے، میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ، وہی تمہاری بیوی ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے
ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان، دوسری طرف ایسی پارسا بیوی، اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے، واقعہ کئی بار سنا، مزہ بھی بہت آتا ہے، نعرے بھی لگاتے ہو، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ، کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ یہاں بزرگوں کو بھی سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے۔ پہلے بزرگوں سے عرض کر دیتا ہوں، یہ نوجوانوں سے بھی عرض یہ ہے، ہماری پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں، خوبصورت ہو، ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے، خاندان اچھا ہو، بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے، 3-4 چیزیں۔ اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں، بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے، رنگ روپ نہ بھی ہو، پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو، پیسہ ہو، ذرا غلط کوئی کام، بڑے غلط کام نہ کرتا ہو۔ اچھا ہمارے یہاں غلط کام بھی اپنی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، ہماری لسٹ کچھ اور ہے، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ہیروئنچی نہ ہو، نشئی نہ ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے۔ یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام، مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں۔ حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے، سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے، بچے گا، بربادی ہونا ہے۔ اچھا پیسے حرام کے ہیں، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا، بٹ نوبڈی کیئر، کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ اور اے نوجوانوں، جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری، پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو، عورت ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی۔ اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ عورت جو ہے باعمل ہی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے، پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو، کا اتنا ہی یاد ہے؟ کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو؟ کہتے بات یہ، میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی۔ اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی؟ تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے، کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا ہے۔ غوث پاک کے جو نانا جان تھے، انہوں نے بچے سے، لڑکے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں، کماتے کتنا ہو، یہ دیکھا خوف خدا ہے، بس میری بیٹی۔ اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا، یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا، یقین کریں ہے بڑی گہری لائن، آج اس لائن کو یاد کر لو۔ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے، یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے، شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو۔ جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اس سے شادی مت کرنا یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے۔ ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے، بے نمازی نہیں کرتا۔ رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے، حرام کمانے والا نہیں کرتا۔ رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے، بے پردہ نہیں کرتی۔ ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں، وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا، اس کے اعمال کیا۔ پیسہ تو آنی جانی شے ہے، آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے، مالدار گھر میں بچی دیتے، تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا۔ لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے، بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے،
तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक के वालिदैन के इस वाक़े से ये हम सबको दर्स मिल रहा है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। अच्छा, हमने देखा माँ बाप ने अपनी बच्ची को तरबियत दी, पर्दा करवाया, उसके अकीदे दुरुस्त करवाए, बड़ी अच्छी तरबियत की, और उस जगह पर उसका रिश्ता कर दिया कि शादी के बाद उसको कहा बुर्का उतार दो, अब पर्दा नहीं कर सकती हो, अब ये जनाब गौस पाक का नाम मत लेना, अब अल्लाह वालों की बात मत करना। अब माँ बाप आते हैं रोते हुए, यार बड़ा गड़बड़ हो गई, बच्ची ऐसे घर में दे दी, पहले नहीं सोचा आपने, पहले नहीं देखा आपने। तो प्लीज, ये सबसे बड़ा फैसला होता है जिंदगी का। ये नौजवानों को भी कह रहा हूं, आप खुद कहा करें अपने माँ बाप को कि मैंने मेरी शादी वहां करना कि जो औरत, जो लड़की वो नेक हो, नमाजी हो, बापर्दा हो और उसके अकीदे दुरुस्त हो, क्योंकि कल उसकी आपकी होने वाली औलाद की उसे मां बनना है। एक बड़ी अजीब बात आज कहने जा रहा हूं, किताबों में लिखा ये जुमला कि जिस बंदे की, यानी यहां अगर ऐसे नौजवान मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे जिनकी शादी नहीं हुई ना, अभी से आपकी होने वाली औलाद का आप पर एक हक है। अब है ना अजीब बात कि यार शादी हुई नहीं और होने वाली औलाद का, हाँ हक लिखा किताबों में कि उस होने वाली औलाद का हक यह है कि उसके लिए अच्छी मां तलाश की जाए। ये बहुत जरूरी है। बहरहाल, तो ये वाकया हम सबको गौसे पाक की शान भी बताता है, खानदान गौसे पाक की शान भी बताता है, और रिश्ता करते वक्त क्या एहतियातें करनी है ये भी समझाता है। सेकंड, एक और बात समझ लो। अब मैं शादीशुदा लोगों से बात कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं यार बच्चे नेक नहीं हैं, बच्चे नमाजी नहीं बनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे फर्मा बरदार नहीं है। इस वाक्य से वो भी सबक मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है? माँ बाप नेक हो तो अल्लाह औलाद भी नेक बना देता है। अगर आप अपनी औलाद को नेक देखना चाहते हैं ना, आपको खुद बदलना पड़ेगा। बाप कहे मैं जुम्मे की नमाज पढ़ूं सिर्फ और बच्चा मेरा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। बाप कहे मैं रोज झूठ बोलूं, बच्चा सच्चा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। माँ कहे मैं बेपर्दा घूमूं, मेरी बच्ची जो है वो बाहया हो जाए। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। पहले खुद तब्दील होना पड़ेगा। अब आप फॉर्मूला देख लें, जिस घर में दादा दादी या अब्बू अम्मी अब्बू नमाज पढ़ते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी टोपी लगाकर, वो छोटी बच्ची दुपट्टा पहनकर, नमाज नहीं आती फिर भी जा नमाज पे आके खड़े हो जाएंगे, वो जैसे तैसे नमाज कॉपी करते हैं। घर में जो हो रहा होता है उसको बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं। और जिस घर में नमाजें नहीं, नाच गाने, फिल्में, ड्रामे, म्यूजिक, उसके बच्चे बाहर रोड पे भी नाचते हुए नजर आ रहे होते हैं। क्यों? घर में सीख रहे वो। तो हमें पहले बदलना होगा। अगर आपने अपनी औलाद को नेक बनाना है, हमें अपने अंदाज को बदलना होगा। ये इस खूबसूरत वाक्य से सीखने को मिलता है। एक और, अच्छा फिर तरबियत कैसी? अभी तो आप पैदा हो गए, छोटी सी उम्र है, और अब आप थोड़ी सी बलूगत के करीब पहुंचे तो माँ को कहते हैं बगदाद जाना है। क्यों जाना है? इल्म दीन सीखने जाना। माँ को पता था वापस नहीं आएंगे, वहां सफर इतने आसान नहीं होते थे, हैं? तो माँ भी कहती बेटा अब रोजे मैशर मिलेंगे, हैं? माँ ने गोया अपना बेटा दे दिया अल्लाह की राह में, और सबक क्या दिया कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। कैसी माँ थी, हैं? आज बच्चे थोड़ा सा इज्तिमा की तरफ आने लगे, नेकी की तरफ आने लगे, तो माँ बाप डांटना शुरू कर दिए। उन माँ बाप के लिए दर्स है कि आज अपने बच्चों को जो नेकी के रास्ते पर रोकते हैं ना, टोकते हैं, हमने ऐसा देखा कि बाद में वो माँ बाप सर पर हाथ रखकर रोते हैं कि यार बच्चा पहले कहता था इज्तिमा में जाना है, मदनी काफिले में जाना है, हमने जाने नहीं दिया, वैसे दोस्तों में गया कि अब नशे करने लग गया है। आपने खुद रोका उसे। बच्चे नेक बन जाएंगे। एक जुमला याद कर लो, बड़ा खूबसूरत जुमला है। अपने बच्चों को दीन के हवाले कर दो, वो दीन बच्चों को तुम्हारे हवाले कर देगा। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान दीन सिखाया ना, हदीस पढ़ाई, वो बच्चे माँ बाप के हाथ चूमने वाले बन गए, क्योंकि अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते, तो बार बार वालिदैन का अदब है। कुरान कहता है उफ ना कहना, हदीस कहती है माँ बाप को देखोगे मोहब्बत से तो हज मबरूर का सवाब। बच्चा कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, वापस आकर माँ बाप का अदब शुरू कर देता है। तो एक जुमला हमेशा याद रखो, अपने बच्चों को दीनदार बना लो, फिर बच्चा आपका हो जाएगा। जाता किधर नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला बहुत मशहूर है, जुमला कहा जाता है, सबके लिए नहीं है, मेजॉरिटी के लिए है, कि जब बच्चा दुनिया में तरक्की करता है ना, अफसर बन जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ जगहों पर बहुत मालदार बिजनेसमैन बन जाए, तो बाज औकात माँ बाप डरते हैं बच्चे से बात करने में कि बच्चे को बुरा ना लग जाए। अफसर है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मेरा बेटा बड़ी डिग्री होल्डर है, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, डर लगता है माँ बाप को बात करने में। और अगर किसी का बेटा मुफ्ती या आलिम बन जाए ना, सही आलिम बन जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती आजम क्यों ना बन जाए, कितना ही बड़ा मुबल्लिग इस्लाम क्यों ना बन जाए, उस दीनदार बच्चे को डर लगता है कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए।
فرق دیکھ لو آپ. ہاں دیندار بنے گا تو اس کو پتہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو دین سے دور نہ کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، نہیں نہیں نہیں، آپ شرعی تقاضوں کے مطابق دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، مگر دین سے دور نہ کر دیں. کچھ لوگ اتنا ماڈرن بنانے کے چکر میں دین ہی بھلا دیتے ہیں، پھر بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو. تو یہ دو باتیں دیکھو، یہ تو بات ہے اولیاء کرام کی، ان کی سیرت پڑھو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے. غوث اعظم سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان کی سیرت سے. اب بچپن میں ماں نے بھیج دیا، بغداد چلے گئے، اب جانے لگے تو راستے میں ڈاکو آ گئے. اب ڈاکو آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو گھیر لیا، سب کے پیسے لوٹنا شروع کیے. آپ کی عمر 17-18 سال تھی، آپ کے پاس بھی آئے نوجوان، پیسے ہیں کہاں ہیں؟ بولا اندر سیے ہوئے ہیں، کپڑے کے اندر ماں نے سی کر دیے. ڈاکو ہنسنے لگا، سردار کو بلایا. سب لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، یہ نوجوان پیسے بتا بھی رہا ہے، کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے. ڈاکو کا سردار آیا، پیسے ہیں کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہ 40 دینار. کہاں رکھیں؟ اندر چھپا نکالو. نکال کے دے دی. نوجوان بڑے عجیب ہو، لوگوں نے کئی پیسے آگے پیچھے چھپا لیے، تم خود ہی بتا رہے ہو کہاں رکھیں. تو بات یہ، جب سفر کو چلا تھا ماں نے کہا تھا سچ بولنا، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہی رونے لگ گیا. اس کے چیلے حیران، سردار کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہ نوجوان ہو کر ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا. میں نے بھی تو اپنے رب سے کئی وعدے کیے ہیں، میں روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے پیسے جاتے ہیں تو جانے دے رہا ہے، مگر سچ بول رہا ہے. اور میں روز ڈاکے مار کر لوگوں کا حق دبا رہا ہوں. روتا رہا، توبہ کی. صرف غوث اعظم کا مال واپس نہیں کیا، پورے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا اور توبہ کر لی اس نے ڈکیتی سے. اب مجھے ایک بات بتائیے، اس 18 سال کے نوجوان نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی بیان نہیں کیا تھا، ہاں یہ بھی نہیں کہا تھا توبہ کر لو، یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو. سچا تھا نا، سچ ہوتی نا اندر پیور، تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ دل پر اثر کرتا. کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. جب بندہ اندر سے صاف ہو جائے نا تو اس کی ایک ایک لفظ لوگوں کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں مثال دوں، اور یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی مثال ہے. کئی مبلغین بھی ملتے ہیں، کہتے درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے، بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے، بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے بھی بات نہیں مانتے ہیں. اچھا ہمارا حال یہ ہے، اور امیر اہل سنت کا حال دیکھیں. ایک جملہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات میں بھی آتے آتے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، امیر اہل سنت نے ہدف دیا پوری دنیا دعوت اسلامی والوں کو کہ سب 1200 بار درود پڑھیں. ہم نے ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرنے ہیں. انہوں نے صرف کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے کتنا عمل ہوا؟ 12 ارب کا ٹارگٹ تھا، 45 ارب درود پاک ہو گئے. یعنی اتنے درود پاک پڑھے گئے کہ جب کارکردگی آئی تو 45 ارب بار درود پاک پڑھ لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے نکلا اور عمل شروع ہو گیا. اندر صاف ہو جائے نا، پیور ہو جائے، پاک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پھر زبان سے جو نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. تو یہ بات سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں، قادریوں سنو، میرے غوث پاک سچ بولتے تھے. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ اور یہ تو جھوٹ ہے نا، یہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں سر انجام جو آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، برکتیں اٹھ گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جھوٹے آدمی کی صحبت، کچھ لوگوں کو پتا ہے میرا دوست جھوٹا ہے یار، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، مزہ بہت آتا ہے اس کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں ہم. وہ کہانیاں سناتا رہتا ہے، چٹکلے سناتا رہتا ہے، ساری رات ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ساری رات گزر جاتی ہے. ارے جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں جھوٹا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، نہ خود جھوٹے بنو نہ جھوٹے کے ساتھ بیٹھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں سچا اچھا ہی نہیں لگتا، آپ کو مزہ ہی اسی کے ساتھ آتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ایک جھوٹے کی وجہ سے گھر کیسے برباد ہوا. کسی شہر میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہتا تھا، اس کی بڑی حسین و جمیل بیوی بھی تھی. اس نے سوچا کہ پیسے بہت سارے ہیں، اپنی بیوی کو کہاں کام کراؤں، جا کے غلام خرید کے لے آتا ہوں. پہلے غلام خرید و فروخت ہوتا، بازار میں گیا، غلام دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا کہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ کتنے میں دو گے؟ تو خیر غلام ٹھیک ہے، اس میں برائی ایک ہے. کہ کیا برائی ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بڑے سستے ریٹ میں مل رہا ہے، لے لو بھائی، کوئی بات نہیں، ایک آدھ بار جھوٹ تو چلتا ہے.
ابھی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا, جھوٹ بولنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے. شادی کرتے وقت بھی کہاں دیکھتے جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پیسے والا ہونا چاہیے. اس نے تو ایک بار جھوٹ بولنے والا, وہ بھی سال میں ایک بار. ادھر تو روز کئی بار جھوٹ بولنے والے بھی بیٹھے ہوں گے. بولا ٹھیک ہے آنے دو, رکھ لیا بھائی. اب اس ظالم نے کیا کیا, پورا سال ہو گیا, آقا تو بھول گیا تھا کہ سال میں ایک بار یہ جھوٹ بولتا ہے. اس نے خدمت بھی خوب کی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ غلام جو تھا نا وہ تاجر کی بیوی کے پاس آیا اور کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آپ لائف کو بچا لیجئے. آپ کا جو ہے نا وہ شوہر کسی اور جگہ پر شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اور جلدی سے آپ بچا لیں ورنہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس نے کوئی اور عورت بھی دیکھ لی ہے اور میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں. عورت کہتی ہے اچھا ایسا ہے, مجھے بتاؤ کیسے حل ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے, آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا بادشاہ, آپ کا جو شوہر ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ گردن کے قریب سے آپ کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دیں. بس میں ایک بابا ہے اسے دم کروا کے دوں گا, بس پھر وہ بال اس کے ناک کے قریب لے جائیے گا, وہ سونگے گا تو اس عورت کو بھول جائے گا. بس اتنا کا اتنا میں آپ کو اس طرح لا کے دیتا ہوں, آپ آج رات اس کی گردن کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ آج سوئیں گے تو میں بال کاٹ دوں گی. بیوی کو پکڑا دیا اس طرح. اب گیا شوہر کے پاس, کہ آپ کو آپ کی بڑی اہم خبر دینے آیا ہوں. کیا خبر دینے آیا؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دنیا سے مارنے کا پلان کر لیا ہے. آج رات خیال رکھیے گا, وہ آپ کی اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور آپ کی گردن پہ اس نے آج رات اس طرح چلانا ہے. بیوی شوہر کہتے ہیں بے وقوف آدمی, اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے, اتنی خدمت کرتی ہے, کیسی بات کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, گھر بچانے آیا ہوں, باقی آپ کی مرضی صاحب. پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کا گھر بچ جائے, آپ کی جان بچ جائے. اب جو کسی کو کہہ دے اس کو نیند کدھر سے آئے گی. وہ جھوٹا موٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. رات ہوئی تو بیوی کے ہاتھ میں اس طرح اور آئی بھائی بالکل گردن کے پاس تک لے آئی. فوراً اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ اس طرح بیوی کی گردن پہ پھرا دیا. بیوی تڑپ کر مر گئی. شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور شوہر کو بھی بعد میں پھانسی لگا دی گئی. ایک جھوٹ نے گھر کو برباد کر دیا. گھر والے ہی دنیا سے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, مذاق میں جھوٹ بولتا ہے نا. میں مذاق میں ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. یہ ہے جھوٹ کی نحوست. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہر جھوٹ جان نہیں لیتا, مگر وہ جھوٹ ہمارے چہرے کا نور لے جاتا ہے, ہمارے رزق کی برکت لے جاتا ہے, ہمارے گھر کا امن لے جاتا ہے. ہمیں سچ بولنا. اچھا ہم ہیں کس نبی کے امتی؟ ابھی میں جو کلام پڑھ رہا تھا اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں, میرے آقا نے جب اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا, مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا تھا بتاؤ لوگوں میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جن پر جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے اور بعد میں اعلان نبوت کے بعد جانی دشمن ہو گئے, مگر پھر بھی ان کی زبان سے کیا تھا؟ آپ سچے ہیں. دشمن بھی سچا کہتا تھا, ہمیں دوست بھی جھوٹا کہتا ہے. فرق دیکھو نا. ہمارے بارے میں کئی لوگوں کے عجیب سے کانسیپٹ ہیں. یار بھائی اس سے کاروبار مت کرنا, یہ جو کہتا ہے غلط ہی کہتا ہے, اس کی بات پہ یقین مت کرنا, یہ قسم کھائے گا پھر بھی جھوٹا ہے, پیسے دے دو گے واپس نہیں ملیں گے, یہ قسم کھائے گا پھر بھی نہیں دے گا. ارے یار حد ہو گئی. پہلے ہم سنتے تھے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے, اور اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. نہ کرو ایسا. یہ جو ہمیں لگتا ہے یار میرے جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے, اور اس کی بے برکتی بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ, رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے, اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے, اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں, جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے.
एक झूठ बोलने पर फरिश्ते लानत करें, हमारा क्या हाल होगा जरा सोचिए। लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। अरे भाई झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए। ये झूठ जो है ना, ये बुराइयों की माँ है, ये बुराइयों की असल है। अगर सच बोलने वाले बन जाओ बहुत सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। वो बड़ा मशहूर वाक़या ना, एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था और आकर कहता है हुजूर वाला मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूं मगर बहुत सारे अमाल पर अमल नहीं कर सकूंगा। शराब भी पीता हूं, तो जुआ भी खेलता हूं, तो फला काम भी, तो गलत काम भी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, हैं? एक काम, झूठ मत कहना। कह रहा बस बिकम हैप्पी। वाह भाई, मैं तो समझा बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। तो अब नबी पाक ने सिर्फ झूठ बोलने का मना किया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब जब घर गया तो शराब पीने का ख्याल आया, तो शराब खाने तक पहुंच गया। फिर ख्याल आया शराब पी लूंगा, आका की बारगाह में जाऊंगा, पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो कैसे बताऊंगा शराब पी है। तो शराब से रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, आगे गया तो चोरी का ख्याल आया, चोरी तो कर लूंगा मगर नबी के पाक ने पूछा क्या किया, तो कैसे जवाब दूंगा, झूठ बोलने का तो मना वादा करके आया हूं। बदकारी का ख्याल आया, बदकारी से बच गया। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन आकर कहता हुजूर मेरी जान आप पर फिदा हो, आपने मुझे झूठ से रोककर कैसा कमाल का काम किया है। जब मैं झूठ से बचा तो मुझ पर तमाम गुनाहों के दरवाजे बंद हो गए। हाँ, ये झूठ बोलकर इतने गुनाह हो रहे हैं। माँ बाप को बच्चा झूठ कह रहा है मैं तो उधर गया था, मैं तो ये कर रहा था, नहीं मैं वो कर रहा था। सेठ को झूठ बोलकर बंदा नौकरी में डंडी मार रहा है। कारोबारी झूठ बोलकर अपना सौदा गलत बेच रहा है। हराम कमा रहे हैं लोग, झूठी कस्में, झूठे वादे। ना करो ऐसा। झूठ बोलकर माल तो बेच लोगे, बरकत चली जानी है। हाँ, ये पैसा किस काम का जो झूठ बोलकर माल बेच रहे हो आप। सच। हाँ, आज भी आप अपनी मार्केट को देख लें, जो सच बोलता है पूरा सौदा देता है, माल बेशक महंगा बेचे मगर फिर भी उसका माल बिकता है। हमें लगता है एक दो बार झूठ बोलकर ग्राहक ले जाएगा, अगली बार नहीं आना उसने आपकी दुकान पर। देर पा कारोबार चलाना है, बरकत वाला चलाना है, तो आज भी सच्चे का सौदा बिकता है। मगर शैतान को भी तो अपना काम करना है ना, वो झूठों में लगा देता है। ऐसी ऐसी हदीसें हैं झूठ बोलने वालों के बारे में कि बंदा सुने तो हैरान हो जाता है कि यार इतना सख्त गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, जो लोग झूठ बोलते हैं वो जरूर आज तौबा करके जाएं, गौसे पाक का फैजान लेकर जाएं। कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक ताजिर ही फाजिर हैं, ताजिर ही गुनाहगार हैं। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर क्या अल्लाह पाक ने खरीदो फरोख्त हलाल नहीं फरमाई, तिजारत हलाल नहीं है? क्योंकि आपने तो फरमा दिया ताजिर ही फाजिर है। तो आका ने फरमाया क्यों नहीं, लेकिन वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं और गुनाहगार होते हैं। यानी ये उन ताजिरों के बारे में बात है जो झूठी बात करके कसमें खाकर अपना माल बेचते हैं, वो शदीद गुनाहगार हो रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक सुनिए। झूठ बोलना अल्लाह को किस कदर नापसंदीदा है। नबी पाक से एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में ले जाने वाला अमल कौन सा है? फरमाया झूठ बोलना। जब बंदा झूठ बोलता है तो गुनाह करता है, जब गुनाह करता है तो नाशुक्री करता है, और जब नाशुक्री करता है तो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। एक और जगह नबी पाक ने इरशाद फरमाया सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है, और झूठ बोलना फिस्को फुजूर है, और फिस्को फुजूर गुनाह और ये दोज़ख में ले जाता है। अब हमने तय करना है।